جا رہا ہے اس سینٹ الیکشن میں، اور مجھے حیرت ہوئی کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی یہ تو پتہ نہیں کوئی ہم آزاد انسٹیٹیوشن ہے یا میں ان کی کوئی آزادی کے اوپر لے رہا تھا، یا جی بڑا زبردست الیکشن. اچھا کہتے جی بڑا اچھا الیکشن کروایا. یہ مجھے اور اس سے تو مجھے اور صدمہ ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشن اچھا آپ نے کروایا ہے تو پتہ نہیں برا الیکشن کیا ہوتا ہے. اسپیکر صاحب یہ دیکھیں، مجھے یہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز سمجھتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نا جی ہمارے معاشی حالات بہت برے ہیں. دیکھیں جی ہماری ڈیفیسٹ تھے، یہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ، یہ جو بھی ہم کہتے ہیں قرضے چڑھے ہوئے ہیں. یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں یہ ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. بیماری کچھ اور ہے. اخلاقی طور پہ ہماری قوم کو تباہ کیا ہے، پھر معاشی تباہی آتی ہے. آج مجھے ایک ملک کا بتا دیں جس کی اخلاقیات اوپر ہو، جن کے مورل سٹینڈرڈز اوپر ہوں اور وہ غریب ہو. ایک ملک مجھے بتا دیں. اور کوئی ملک مجھے بتا دیں جتنا مرضی پیسہ ہو، وسائل ہوں، سب کچھ ہو، لیکن وہاں کی بھی جو لیڈرشپ کرپٹ ہو وہ مجھے بتا دیں کہ اس میں خوشحالی ہو. دیکھیں یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے. اس وقت کیا ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں؟ کیا انہیں کوئی سونا تیل مل گیا تھا؟ کیا ہوا تھا کہ ان کے پاس کوئی پیسے آ گئے تھے؟ کیسے وہ اوپر اٹھ گئے تھے؟ کوئی انہوں نے قرضے لیے تھے؟ کس طرح اٹھے تھے اوپر؟ دنیا کے عظیم لیڈر نے ان کی اخلاقیات اٹھا دی تھی. صادق اور امین. ایک قوم انہوں نے ہمیں بتایا. ہمیں قرآن میں اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. اللہ جب ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو، کیا ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. قرآن شریف میں سب کچھ ہماری بہتری کے لیے اللہ نے، یہ تمہارے لیے بک آف گائیڈنس ہے ہمیشہ کے لیے، اور یہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو وہ جب ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. اور میں جس نے اس عمر میں ساری دنیا دیکھ لی ہے، اسپیکر صاحب میں آپ کو بتاؤں مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. جب میں یہ مغربی ملکوں میں جاتا ہوں، اسکینڈینیویا میں، سوئٹزرلینڈ میں، آپ وہاں کے اخلاقی سٹینڈرڈز دیکھیں، ان کی مورل سٹینڈنگز دیکھیں. شرم آئے گی آپ کو کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اور یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے، آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم وہ کس کی امت ہیں؟ ہم کس کی امت ہیں؟ کس کے نام پہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس پہ یہ ہمارا ملک بنا تھا. اور آج دیکھیں ایک کرپٹ آدمی، دنیا میں ثابت کیا ہوا کرپٹ آدمی آصف زرداری، دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مسٹر 10%، مضمون لکھے ہوئے ہیں، فلمیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر. اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری. کیا کہ وہ رشوت دیتا ہے اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا؟ کیا یہ ہے ہمارا ملک؟ دوسری طرف دیکھیں، دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا لیڈر نواز شریف. اور نواز شریف ایک ڈاکو، ملک کو 30 سال سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے، جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے. سارے ملک کے سامنے ہمیں کیبنٹ میں ہم نے 6 گھنٹے میں بتایا جی اس کو یہ بھی بیماری ہے، اس کو یہ بھی بیماری ہے، اس کو یہ بھی بیماری ہے. وہ جہاز پہ بھی نہ چڑھ سکے، وہ شاید مر جائے گا. شیرین کے آنسو آ گئے کیبنٹ میں. اور شیرین کے آنسو آنے آسان کام نہیں ہے اسپیکر صاحب. تو ہم نے اس کو وہاں جیسے وہ جہاز پہ چڑھا، جیسے وہاں گیا، وہ ایک دم بھی تبدیل. اور آج وہاں جا کے تقریریں کر رہا ہے، وہاں بیٹھ کے اسکیمیں کر رہا ہے، وہاں بیٹھ کے پلاننگ کر کے جی اسے اتنا پیسہ دو، ادھر پیسہ کھلاؤ. ساری ان کی ایک کوشش ہے. جب سے ہم 2.5 سال سے حکومت آئی ہے، یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کرسی کا اتنا شوق ہے کہ اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ جی ہمیں جس طرح جنرل مشرف نے NRO دیا تھا یہ بھی دے دے گا. جنرل مشرف، فوج اس کے نیچے، عدلیہ اس کے کنٹرول میں،
ساری میں کیونکہ میں ادھر ممبر پارلیمنٹ تھا اپوزیشن نہ ہونے کے برابر. جو اپوزیشن کے اندر جو مین آدمی تھا فضل الرحمان وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا, وہ 2 نمبر ہمیشہ سے تھا رائٹ. اور وہ آدمی جس کے پیچھے امریکہ ان کی جنگ لڑ رہا تھا سب کچھ, وہ ان کے پریشر میں آ کے ان دونوں کو این آر او دیا, اور اتنا بڑا اس ملک کے اوپر اس نے جرم کیا ہے. ان دونوں نے آ کے این آر او لے کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹا. اس کے بعد دونوں نے اس ملک کے اوپر 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا. اسپیکر صاحب 6,000 ارب سے ہمارا قرضہ جو ٹوٹل لائبلٹیز 30,000 ارب پہ پہنچا دی. آج ہمارے اوپر کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں یہ قرضوں کی قسطیں دیتے ہوئے بیچارے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. یہ جو مہنگائی ہے اس کے بعد میں بعد میں بات کرتا ہوں, لیکن میں پہلے یہ بات کمپلیٹ کر لوں کہ دیکھیں اسپیکر صاحب, میں یہ 2.5 سال سے تماشے دیکھ رہا ہوں. یہاں پہلے دن پرائم منسٹر بن کے پرائم منسٹر تقریر کرنے جا رہا ہے, کھڑے ہو کے تقریر نہیں کرنے دی. کیوں تقریر نہیں کرنے دی؟ کیونکہ ان کو پہلے دن سے ڈر تھا کہ یہ ہمارے جو کرپشن کے کیسز یہ معاف نہیں کرے گا. کرپشن کے کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے اسپیکر صاحب, یہ سارے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ان کے اوپر. آپس میں تو ان کا مکا تھا, اپنا نیب کا چیئرمین آپس میں مل کے کیسز ان کے بند کر رہا ہے. عدلیہ اس وقت کی عدلیہ وہ ان کے ہاتھ میں تھی, ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. وہاں $60 ملین آصف زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے, وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ. وہ یوسف رضا گیلانی جو یہاں سے سینیٹر بنا ہے, وہ پاکستان کا $60 ملین پڑا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں, وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ. وہ کہتا نہیں جی میں نہیں خط لکھتا. بھئی آپ کے باپ کا پیسہ تھا, پاکستانی قوم کا پیسہ تھا, اس کے اوپر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. وہ ایسے پھر رہا ہے جس طرح نیلسن منڈیلا کا ڈسکوالیفائی ہو گیا. اسپیکر صاحب میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, میں تو ان کو 30 سال سے جانتا ہوں. دیکھیں جب تک ہم اس ملک میں اپنی اخلاقیات ٹھیک نہیں کریں گے, مورل سٹینڈرڈز ٹھیک نہیں کریں گے, جب اس طرح کے الیکشن ہوں گے کہ کھل کے پیسہ چل رہا ہے اور ہم کہیں گے نہیں جی وہ پٹواری کیوں پیسے لیتا ہے, تو وہ تھانے دار کیوں پیسے لیتا ہے, وہ سرکاری نوکر, وہ تو بیچارہ جو نچلا طبقہ ہے وہ تو واقعی جس طرح شیخ رشید نے کہا ہے مہنگائی جو بڑی ہے بیچارے لوگوں کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا. ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ایماندار بنیں. اور یہ جن کا اتنا ان کے پاس پیسہ ہے اسپیکر صاحب, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے. اتنے 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ پیسہ, اور 30 سال سے پیسہ چوری کر کے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈالو سارے چور مل کے کہ جی کبھی ہم گورنمنٹ گرا دیں گے, کبھی ہم وہ نکلاتے ہیں. آپ سوچیں فیٹف کے اوپر, اب فیٹف ہماری وجہ سے تو نہیں فیٹف پہ ہم گرے لسٹ میں آئے, یہ تو نون لیگ کے دور میں گرے لسٹ میں آئے ہیں. اب اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں پاکستان جاتا ہے تو یہاں سب کو پتا ہے کہ سینکشنز لگ جائیں گی. تو آگے مشکل سے ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا, مشکل سے. اگر بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو اکانومی سیدھی نیچے. آج جو لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے, اور مشکل پڑی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو مہنگائی کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روپیہ جو تھا تقریباً 107 روپے کا, آج 160 روپے کا. تو جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں باہر سے مہنگی ہو جاتی ہیں, پٹرول, ڈیزل, بجلی. اب بجلی کی آدھی بجلی ان سے باقی ڈالر کانٹریکٹس کے اوپر بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں, وہ سب کچھ باہر سے. دالیں مہنگی, جو چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, گھی مہنگا, ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ اگر ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں, اگر ہمارے اوپر فیٹف کی سینکشنز لگ جاتی تو یہ تو آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ ملک میں کیا حال ہونا تھا. تو ہم اپنے ملک کے لیے فیٹف کی ریکوائرمنٹ پہ لیجسلیشن کروا رہے ہیں, اور انہوں نے جناب اتنا بڑا وہ ذرا پکڑا, اتنا بڑا وہ لا دیا جی, اتنا بڑا جی, یہ 34 شکیں چینج کر دیں نیب میں.
اب نیب کا فیٹف سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ اب عمران خان قابو آ گیا، اب تو یہ ڈر کے فیٹف کی بلیک لسٹ سے اب تو جناب ہمیں یہ 34 سکے سائن کر کے تو نیب کو ختم کر دے گا. مطلب یہ کہ صرف ان کی چوری کے کیسز ختم ہو جائے، بس 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کا. اور میں نے آپ کو پہلے دن یہاں سے کہا تھا، پہلے دن یہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا. میں ان کو جانتا ہوں، جب یہ سارے اپوزیشن میں میرے ساتھ تھے. ان کا صرف ایک خوف ہے کہ یہ این آر او نہیں دے گا، لہٰذا اس کو اتنا بلیک میل کرو. اور اب فیٹف کے اوپر تو یہ پھنس گیا ہے، تو اب اس سے لے لو، اس سے کنسیشن لے لو تاکہ نیب ختم ہو جائے. اب سوچیں، کیا ان کو ملک کا فکر ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اگر فیٹف کی بلیک لسٹ پہ چلے جاتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے جلسے کرنے کی کوشش کی، بڑا جی پبلک نکالیں گے ہم، مینار پاکستان کے اندر جلسہ. مینار پاکستان کا یہ جانتے نہیں. دیکھیں ان کے بھی آگئے ایک شہزادہ ایک شہزادی جنہوں نے زندگی میں کبھی کام کیا ہی نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ سٹرگل ہوتی کیا ہے. جناب مینار پاکستان خود ہی اخباروں کے اندر اپنے آپ کو پیسے خرچ کر کے اخباروں میں ذرا نمایاں کر کے جناب انہوں نے مینار پاکستان میں جلسہ کر لیا. اب میں تو جانتا ہوں مینار پاکستان، اور میں تو اپنے لاہور کو بھی جانتا ہوں، میں تو اپنے لاہور شہر کو بھی جانتا ہوں. وہ لاہور شہر ملک کا کوئی پیسہ چوری کیا ہو اس کے خلاف تو نکلائے گا، لیکن بڑے بڑے ڈاکو اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی چوری بچانے کے لیے لاہور شہر کو نکالیں گے تو وہی ہوا جو ان کے ساتھ مینار پاکستان میں ہوا. اب آ کے جو اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بڑا اچھا آپ کو ایکسپلین کیا. انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں ضروری تھا اوپن بیلٹ. انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ آنسٹ ہو، فری اور فیئر الیکشن ہو. تو انہوں نے 2008 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا ہوا ہے کہ جی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے دونوں پارٹیز نے. اور اس کے بعد ایک دم وہاں سے دونوں سب ادھر سے بھاگ کے اور کہتے نہیں جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے. میں نے تب کہہ دیا کہ خفیہ بیلٹ کا ایک مقصد تھا، سارے مل کے کوشش کریں گے کہ حفیظ شیخ کو ہرائیں، اور وہ جو آدمی جیتا ہے پاکستان کا کرپٹ ترین آدمی. میں ایک چیز آپ کو آج کہتا ہوں، یوسف رضا کے آپ صرف ایسٹس دیکھ لیں، پرائم منسٹر بننے سے پہلے تھے اور اس کے بعد کیا ایسٹس ہیں. بس ایک چیز دیکھ لیں، کوئی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے اس نے کیا کیا اپنے زمانے میں. تو اس کو لا کے یہاں بٹھا کے تو جناب انہوں نے سارا پیسہ لگا کے، اور ہمیں سب پتا تھا کیا ہو رہا ہے، اور اس کو جا کے جناب انہوں نے ہروا دیا حفیظ شیخ کو. اب کیا پیغام گیا سارے ملک میں؟ اس کا میں نے کیوں یہ آج ووٹ آف کانفیڈنس لی ہے، اس کا کیا پیغام گیا دنیا میں؟ سارے لوگوں کے سامنے اوپن ہارس ٹریڈنگ، لوگوں کو راتوں کو کال کر رہے ہیں. یا میں تو خاص داد دینا چاہتا ہوں، میرے ممبرز بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں جن کو کالیں گئی ہیں رات کہ جی 2 کروڑ سے ریٹ شروع ہوگا، ہم اب آپ کو آگے پیسے دیں گے. ان کو ساروں کو پیسے آفر کر رہے ہیں. اور پھر اگر میں صرف الیکشن کمیشن کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کریں پاکستان کی ایجنسیز سے صرف ایک سیکرٹ بریفنگ لیں. آپ ان کو اندازہ ہوگا کتنا پیسہ چلا اس الیکشن کے اندر، پتہ چلوائیں کیا ہوا اس الیکشن میں، تاکہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ جی ہماری کوئی آزادی ختم کر رہی ہے. میں آپ کی آزادی ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے آپ کہ یہ جو الیکشن میں ہوا ہے. اسپیکر صاحب، میں آج اس اوکیزن کے اوپر، کیونکہ مجھے اس پہ کافی میں 2.5 سال یہ بڑی چیزیں برداشت کرتا رہا ہوں، اور میں اس لیے صبر سے کرتا رہا ہوں کیونکہ ملک اتنا ہمارا مشکل میں ہے. جو ہمیں ٹائم ملا جب میری گورنمنٹ آئی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ساری زندگی میری تو سٹرگل میں گزری. جو بھی آپ انسان کسی چیز میں کمپیٹ کرتا ہے، اگر آپ نے ملک میں اپنے سب سے ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں پہنچنا ہے تو ایک بہت سارے ملک میں مقابلہ کر کے آپ وہاں پہنچتے ہیں. اس میں ایک بڑی سٹرگل ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے بڑی. اور پھر اگر آپ کو دنیا کے لیول پہ آپ کو اپنا
اگر آپ نے آپ کو منوانا ہے اس کی اور ایک سٹرگل ہوتی ہے. اور میرے اس سے زیادہ بڑی سٹرگل تھی کہ ایک آدمی جا کے ہاسپٹل بنانے کی کوشش کرے اور وہ بھی کینسر ہاسپٹل. تو ایک وہ بہت بڑی سٹرگل تھی. پھر پالیٹکس میں لمبی سٹرگل رہی ہے. اکیلا تھوڑا سے لوگوں کے ساتھ شروع ہوا تھا اور سٹرگل کر کے 14-15 سال تو مذاق اڑتا تھا میرا. سارے ہنستے تھے جب نام سنتے تھے میرا. تو ایک سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں.